بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سو ہیپی ٹو سی آل آف یو اینڈ تقریباً کیا بلکہ 100% سارے ہی مجھے جو چہرے ہیں وہ پرومزنگ چہرے لگ رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا اچھا فیڈ بیک ہے میرے لیے بات کرنے کے لیے. آج ہم بات کریں گے سٹریس کے اوپر اور مینجمنٹ آف سٹریس کے اوپر. اور سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، اور چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جاندار ہو، کوئی بھی ہو سٹریس سے ضرور گزرتا ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن بینگس، سٹریس ان ہیومن بینگس. دو باتیں امپورٹنٹ ہیں جو یاد رکھنی چاہیے. دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ سٹریس کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر سٹریس نہ ہو تو ہمارا برین کام ہی نہیں کر سکتا. سٹریس از اے اسٹیمولس. یہ ایک اسٹیمولس ہے. مثلا آپ کو سٹریس ہوتا ہے کہ میں نے صبح 8 بجے جانا ہے اور اپنی نوکری پہ، تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ 8 بجے اٹھو گے اور آپ نوکری پہ لیے جاؤ گے. اگر آپ کو سٹریس نہ ہو تو آرام سے آپ لیٹے رہو گے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا. دنیا کے جتنے بھی ریکارڈز بنے ہیں 100 میٹرز کے، 400 میٹرز کے، کبھی بھی ریہرسل میں نہیں بنے، سٹریس میں بنے ہیں، کمپٹیشن میں بنے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے سارا لے کے چل کے آیا ہوں. آئی واز اے ویری گڈ ایتھلیٹ. میں 110 میٹرز کا پنجاب نمبر 1 تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب انٹر یونیورسٹیز ہوتے یہ پاکستان نیشنل گیمز ہوا کرتی تھی، تو میری جو ٹائمنگ ہوا کرتے تھے پریکٹس کے دوران وہ کچھ اور ہوتے تھے. لیکن جب مجھے پتہ چلتا نا کہ یہ جو ہماری آج کی میٹ ہے اس کے اندر وابڈا آئی ہوئی ہے یا فوج کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو سٹریس لیول بڑھ جاتا، تو ٹائمنگ بہتر ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے سٹریس کو صرف برا کہہ دینا از ناٹ انف. تو سٹریس ضروری ہے. اب سٹریس ایک حد سے بڑھ جائے وہ خراب ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے برین کے اندر ایک عجیب سا نظام رکھا ہوا ہے ہر معاملے میں، اور سرکٹ بنائے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا یہ اے سی ہوتا ہے یا آپ کا ٹی وی ہوتا ہے، اگر ایک بجلی کی وولٹیج ضرورت سے زیادہ اوپر نیچے ہو جائے تو بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے برین میں کیا رکھا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ سٹریس آ جائے تو اللہ برین کو بند کر دیتا ہے. ہم جب میڈیکل کالجز میں پڑھنے کے لیے گئے تو لڑکیاں بھی ساتھ پڑھا کرتی تھیں. تو پہلے دن جب ہم ڈائسیکشن ہال میں گئے تو لاشوں کو دیکھا تو کئی لڑکیاں جو تھیں وہ لاش کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. اب یہ جو بے ہوش ہونا ہے یہ شٹنگ ڈاؤن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نیچر نے رکھا ہوا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اگر سٹریس آپ کو آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. کسی کا بہتا ہوا خون آپ دیکھیں گے اور آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شٹ ڈاؤن کر دے گا، آپ دیکھ نہ سکو. تو یہ ایک نارمل فینومینا ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے and ضروری ہے. اب سٹریس کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ میں آپ کو بڑا سمپل طریقے سے بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو مینیج اٹ. سٹریس کی ایک آپ ذہن میں مثال لے لیں کہ ہر آدمی کی ایک کیپیسٹی ہے، اور اس کیپیسٹی کو آپ مثال کی دے سکتی ہو کہ جس طرح ایک ڈرم ہے. اس ڈرم کے اندر اس کی کیپیسٹی مثال کے طور پہ 2 لیٹرز ہے. تو ہم اس کے اندر پانی ڈالتے رہتے ہیں، کرتے کرتے پورا بھر جاتا ہے. اگر مزید ڈالیں گے تو وہ باہر گرنا شروع ہو جائے گا. دس از سٹریس. کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس سے جب چیزیں باہر گرنا شروع ہو جائیں گی تو وہ جو علامتیں اندر آپ کے پیدا کریں گی وہ سٹریس کہلائے گا. اب پہلے ہم اس ڈبے کو سمجھ لیتے ہیں. نارمل جو انسان ہوتا ہے اس کے اس ڈبے میں ایک نیچے ٹوٹی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ جس سے وہ پانی نکلتا بھی رہتا ہے، ریلیز بھی ہوتا رہتا ہے. تو بھلے آپ اس میں کلو پانی ڈالا، آپ نے کلو نکل گیا، آدھا کلو ڈالا، پونا کلو نکل گیا، اینڈ the whole day you keep on doing it, تو you're not stressed. لیکن جب آپ کا یا پانی زیادہ پڑنا شروع ہو گیا اس کے اندر یا نکلنے کا جو رستہ تھا وہ بند ہو گیا تو you're going to stress. اب ہم دیکھتے ہیں وہ پانی کون سا ہے جو اس کے اندر گر رہا ہوتا ہے. اب ہماری 5 سینسز ہیں.
ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے سامنے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم دیکھ کر اور ان پہ غور کرنا شروع کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر ایک مالکن ہے، اسے ایک نوکرانی رکھی ہوئی ہے، اسے گھر کی صفائی کر دی. اب اگر صفائی ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، اب اگلا کام کریں. اب وہ مالکن نے دیکھا نہیں صفائی تو ہو گئی ہے، لیکن یہ جو میری کرسیاں ہیں ان کی جو نیچے پاؤں ہیں اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے خاک لگی ہوئی ہے. تو اب وہ اس کو بلائے گی کہ تم نے کیا صفائی کی ہے، تم یہ تو صاف کرو پہلے. یہاں سے آپ ایکسٹرا پور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تو کوئی مناسب موقع ہوتا اور ونس ان اے وائل آپ نے اس تفصیل سے صفائی کروانی ہوتی وہ تو ٹھیک تھا، بٹ اف یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ ایوری ڈے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو ضرورت سے زیادہ آپ وہ پانی اس ڈرم کے اندر ڈال رہے ہو. اسی طرح دوسری آ جاتی ہے سننا. آپ کتنا کچھ سنتے ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھتی ہو نا یہ سی سی ٹی وی کیمروں کی طرح ہے، یہ سارے کا سارا برین میں سٹور ہو رہا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہو وہ بھی برین میں سٹور ہو رہا ہے. اب آپ اگر بہت زیادہ سننا شروع کر دو گے تو یہ ساری ان پٹس آپ کے برین میں آنا شروع ہو جائیں گی. مثلاً آپ نے کسی سے گفتگو کی. جب آپ نے گفتگو کی تو دو قسم کی گفتگو ہوتی ہے. ایک گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر چیزیں پیسفل لگ رہی ہوتی ہیں، آپ ریلیکس کر رہے ہوتے ہو، اور ایک ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو نیگیٹو وائبس اینڈ ایموشنز مل رہے ہوتے ہیں. تو جتنی آپ گفتگو کرو گے، جتنی آپ گفتگو سنو گے، اور اس سننے کے بعد اگر وہ ڈائریکشن لیس ہوگی، بے مقصد ہوگی، بے ہنگم ہوگی، وہ ساری کی ساری یہ ایک قسم کی اس کوانٹٹی میں اضافہ کر رہی ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سننا چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، کچھ لوگ ہوتے ہی منحوس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اچھی بات کرنی نہیں ہوتی. سو دا بیسٹ تھنگ از اوائڈ دوز پیپل. اینڈ آئی شویئر دس واٹ مائی پالیسی. آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے سبارڈینیٹس میں، آپ کے آفسز کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آتے ساتھ ہی کوئی جملہ ایسا کہنا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ڈرم کے اندر دھر وہ مچا دیتے ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی چوزی، کیونکہ یہ انفارمیشن اس ڈرم کو بھر رہی ہے نا. پھر اس کے بعد جو اگلی انفارمیشن اس کے اندر جاری ہوتی ہے، یعنی ظاہری، یعنی دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، وہ ٹچ کی ہوتی ہے، پھر ٹیسٹ کی ہوتی ہے. ٹیسٹ کہنے کو تو بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے، ریسرچ نے بتایا ہے دیٹ پیپل ہو ایٹ ٹیسٹی فوڈز ان کے اندر انگزائٹی اینڈ اسٹریس کم ہوتا ہے. کیونکہ جو آپ کی برڈز ہوتی ہیں، یہ ابھی میں آپ کو اس کی میکینزم بتاؤں گا، جو ٹیسٹ برڈز ہوتی ہیں دے سینڈ پلیزنٹ میسیجز. آپ دیکھیں نہیں، آپ کہتے ہو کہ اچھا کھانا، یار بڑا مزہ آیا. یہ جو یار بڑا مزہ آیا، بیسکلی یہ وہ وائبز ہیں نا جو آپ کو برین کو جا رہی ہیں، دیٹ یو ہیو ریئلی انجوائڈ، یہ ایک پازیٹیو قسم کی یہ وائبز ہیں. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو آپ کا ڈرم ہے اس کو آپ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ ساتھ ساتھ اس کو ریلیز کرنا شروع کر دو. ابھی تک جو میں نے بات کی ہے وہ ابھی ریلیز کی بات نہیں کی، وہ ہم نے بات کی ہے کہ اس میں کیا آ رہی ہیں، اور صرف میں نے 5 سینسز کے حوالے سے بات کی ہے. تو جو سینسز کے علاوہ آتی ہیں وہ پھر انوائرمنٹ آ جاتا ہے. آپ کو میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں. میرا مینجمنٹ آف اسٹریس کے اوپر سی ایس پی آفسرز کا ایک لیکچر ہوتا ہے ان کی اکیڈمی میں نیپا میں. تو وہ ایک ہم نے ٹارگیٹڈ قسم کا ایک لیکچر رکھا تھا. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں آپ جب اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آپ بھی آزما کے دیکھیے گا، آپ نے اگر ٹائی لگائی ہوئی ہے، کئی لوگ نا یہ بٹن نہیں ہوتا، انجی انج کر کے نا تے ٹائی نو اتنے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ تھرو آؤٹ
اپنی میٹنگ کے اپنے گفتگو کے انڈر اسٹریس رہتے ہیں. وہ کبھی ٹائی ہل کے ادھر ہو جاتی ہے, نہیں کبھی وہ یوں کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے, تو ان کا دھیان سارے کا سارا ٹائی کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک خام خواہ کا جو اسٹریس ہے جو آپ کیری کر کے ایک امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے جا رہے ہو. بیلٹ ہے آپ کی پینٹ ڈھیلی ہے. آپ سوچو نا, آپ کسی دفتر میں جاتے ہو کام کرنے کے لیے یا لیکچرار ہو پڑھنے کے لیے, ہر وقت آپ ٹونگتے ہی رہو اس کو, یوں کرتے رہو آپ اس کو, تو آپ کا دھیان کدھر جائے گا؟ یہ ساری کی ساری یہ جو آپ حرکت کر رہے ہوگے نا, یہ اس ڈرم میں جا رہی ہیں. دے آر گوئنگ تھرو دیٹ ڈرم. اور یہ بڑی معمولی سی بات ہے کہ یہی اگر آپ اپنی بیلٹ پراپر پہن لیں, جوتے پراپر پہن لیں, آپ کو جوتے کاٹ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے یہ انوائرمنٹل سٹریسز ہیں جو ہم لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنا رستہ, آپ نے مثال کے طور پہ اپنے دفتر جانا ہے, تو آپ کے 2-3 رستے ہوں گے دفتر جانے کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دے ہیٹ ٹو ٹریول اور ڈرائیو ان اے رشی ایریا. آپ لانگ روٹ لے سکتے ہو. مطلب میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, تو میں نے جانا ہوتا تھا, میرا کلینک جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے سامنے ہے. تو جب میں ادھر سے جاتا, ڈیفنس سے نکلتا اور فیز 1 سے گزرتا اور پھر کیولری سے گزرتا, تو اتنا رش ہونا, گاڑیاں ہونی, تو مجھے بہت ہی میں اکتا جاتا. اینڈ بائی دا ٹائم آئی یوز ٹو ریچ مائی کلینک, تو میں فریش نہیں ہوتا تھا. تو میں نے سمپل یہ کام کیا کہ میں رنگ روڈ پہ چڑھ گیا, فیز 5 سے رنگ روڈ پہ چڑھ گیا. اٹ ٹک می 15 to 20 minutes more and perhaps 30% more petrol. اور اس سے میں نہر پہ پھر آ کے تو 2 منٹ کے اندر میں, یعنی مجھے لگتا یہ تھا کہ میں 2 منٹ میں کلینک پہنچ گیا. تو یہ انوائرمنٹل سٹریسز ہوتے ہیں. پھر آپ کا گھر ہے, گھر کے اندر آپ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹریس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. گھر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس پہ میکسیمم ٹائم آپ سپینڈ کرتے ہو, وہ آپ کا بیڈ روم ہوتا ہے. آپ بیڈ روم کو لیسٹ امپورٹنس دیتے ہو, ڈرائنگ روم کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہو آپ, جس میں کبھی کبھی کسی نے آنا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کو نہیں دینی چاہیے, لیکن اف یور بیڈ از ناٹ گڈ, اف یو ڈونٹ اسپینڈ منی آن یور بیڈ, پوری رات جو آپ کروٹیں لو گے, سخت بستر پہ سو گے یا بہت نرم پہ سو گے, تو جو ان پٹس, ٹیکٹائل ان پٹس آپ کو آتی رہیں گی پورے دن یا پوری رات کو, وہ ساری اس ڈبے کو بھرتی رہیں گی. جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ ٹیسٹ ضروری ہے, یہ ٹچ ہے. You sleep on a bed and that bed is giving you aches and pains. پلو, آپ کا اگر پلو ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں, یہ جو ہماری باڈی ہے نا, اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں, اور یہ سینسر ہر وقت یہ بھیج رہے ہیں میسیجز اس ڈرم کے اندر. ہم سٹریس سے مراد لیتے ہیں صرف ٹینشن, ایسا نہیں ہے. یہ ڈرم جب بھرتا ہے, بھرنے کے بعد اگلا جو فیز ہے وہ ٹینشن کا شروع ہوتا ہے. ٹینشن کا مطلب ہے کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ پھلا دو, تب اس میں ٹینشن آتی ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈبے کو بھرنا ہی نہ دو. اور یہ جو میں نے ٹوٹی کی بات کی, یہ اس طرح ہی ریلیز ہوتا رہتا ہے. اچھا, اب یہ بیرونی باتیں ہو گئی, یعنی باہر سے آگے. اب دوسرا امپورٹنٹ جو حصہ ہے وہ ہے ہمارا اندرونی جسم. کچھ ہمارا اندرونی جسم کے ایسے سٹریسز ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور وہ ہماری اس ڈبے میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بلڈ پریشر. اف یور بی پی از ناٹ کنٹرولڈ, یو ڈونٹ نو. آپ کی ساری خون کی نالیاں شریانیں ٹائٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ سب کانشیسلی ایک میسیج بھیج رہی ہوتی ہیں آپ کے اس ڈرم کو. اور ملینز آف میسیجز آر گوئنگ ایوری سیکنڈ اینڈ ایوری منٹ. آپ دیکھ لو, جتنے لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے فوراً ٹینشن میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں. سو اٹ از سو سمپل ٹو ٹریٹ یور بلڈ پریشر اینڈ یو ول گیٹ اوے ود دس. ڈائبٹیز ہو گئی, گردوں کی بیماری ہو گئی, میں سب کی نام نہیں لیتا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اف یو آر ہیلدی,
تو وہ جو ڈرم ہے آپ کا اس کی کیپیسٹی کبھی بھی اوور فلو نہیں کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یو شوڈ بی ہیلدی. اب عام آدمی کو ہیلدی رہنے کا پیمانہ کیا ہے؟ 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جو ہیلتھ ہے اس کو آج کل ہم کہتے ہیں ہولسٹک ہیلتھ، جس کے 3 کمپوننٹس ہیں. یور باڈی شوڈ بی ہیلدی، یور مائنڈ شوڈ بی ہیلدی اینڈ یور سول شوڈ بی ہیلدی. جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ اگر آپ اسٹرانگ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیلدی ہو. اب اس کی نشانیاں کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کو بھوک اچھی لگتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے آلک، یعنی کچھ کرنے میں آلک نہیں ہوتی، سستی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور دیٹ مینز یو آر ہیلدی. یہ کم از کم 3 چیزیں آپ یاد رکھ لیں. یہ اگر 3 چیزیں آپ کے اندر ہیں، جس طرح بچہ ہے چھوٹا، بچہ جو چھوٹا ہے نا تو وہ تو نہیں بتا سکتا نا کہ مجھے کیا پرابلم ہے. تو کئی دفعہ ماں باپ آ کے کہتے ہیں نا کہ جی یہ اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر بچہ شرارتیں کرتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے اس کو، ہیلتھ کی سائن نہیں ہے کہ وہ شرارتیں کر رہا ہے اس کی باڈی. تو اسی طرح نوجوانوں میں یہ بوڑھے لوگ یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. اب ذہنی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں ٹھیک ہوں یا میں نہیں، تو اس کی جو 1-2 پیرامیٹرز ہیں بڑے سمپل سے، وہ یہ ہیں. اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی کی کہی ہوئی بات کی سوئی نہیں اڑتی، آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ کوئی کسی نے کہہ دیا، اچھا کیوں کہہ دیا، اس کا کیا مطلب تھا، جب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو 50% آپ ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں. مطلب اس حد تک یعنی آپ کو. اچھا دوسرا، اگر آپ اپنے علاوہ اوروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے ویلفیئر کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں سوچنا، وہ ڈفرینٹ ہے. کہ اگر آپ کو یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ میں پاس ہوا نہیں، کیوں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس نے یہ نئے کپڑے کہاں سے لیے، اس کی گاڑی کیسی آئی نہیں. اگر آپ تو یہ ایک سیکنڈ پرنسپل ہے ہیلدی مائنڈ کا. بیکاز اف یو تھنک اباؤٹ یور سیلف اینڈ وی آل شوڈ تھنک فرسٹ اباؤٹ آور سیلفس. ہمیں ہر لحاظ سے دیکھیں، جو آدمی یہ باڈی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، آپ سب سے پہلے تو اس امانت میں خیانت نہ کریں نا. آپ اپنا خیال کریں، دوسروں کی طرح بعد میں دیکھیں. تیسری چیز آ گئی روحانی. آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں روحانی طور پہ مضبوط ہوں یا نہیں، تو اس میں جو میرا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو پچھتاوا نہیں آتا وہ روحانی طور پہ مضبوط ہے. نہیں، یہ بالکل میرا آبزرویشن ہے، اور میں جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ میں ایکسپیرینس بیس کر رہا ہوں. میں یہ دیکھیں، میں کوئی بات کوئی کتابی نہیں کر رہا، نہ میں نے کتاب سے کوئی سیکھا ہے، نہ میں جب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں سو آئی وانٹ ٹو ٹاک مائی ہارٹ آؤٹ ٹو یو. بیکاز یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے 3 طریقے ڈپریشن دور کرنے کے، اور وہ سارے اپنی جگہ پہ ہوں گے. میرا کام ہوتا ہے میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو آئی ٹرائی ٹو ڈسکس دا میکنزم، کہ میں میکنزم ڈسکس کر دوں. اب پچھتاوا دیکھیے، پچھتاوے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ کاش میں یوں کر لیتا، کاش ایسے ہو جاتا. ہم بینگ مسلم، کاش کا لفظ تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں. اس پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے ڈیٹیل میں اندر. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ میں فزیکلی ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں. تو جب آپ فزیکلی ٹھیک ہوں گے تو آپ کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ آٹومیٹکلی بڑھتی رہے گی، اس کو ریلیز فینومینا ملتا رہے گا. اب ان ایڈیشن ٹو دس، ٹو میک یور سیلف ود اے ہیلدی باڈی اینڈ ہیلدی مائنڈ اینڈ ہیلدی سول، اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا ریلیز ہوتا رہے ساتھ میں، وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. نیند آپ کی یاد رکھیے گا، کوالٹی سلیپ 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے ینگ آدمی کی، 6 گھنٹے 7 گھنٹے بھی نہیں.
8 hours. And when I mean 8 hours, سونے کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس وقت میں نہیں سوتے تو آپ کے ہارمونز پہ سیکریٹ نہیں ہوتے. دیکھیں نا, آپ کہیں جی میں رات کو 3 بجے سوتی ہوں یا سوتا ہوں اور صبح 10 بجے 11 بجے اٹھ جاتا ہوں تو میرے تو 8 گھنٹے بن گئے. اٹس ناٹ اے کوالٹی سلیپ. یہ ان لوگوں پہ لاگو نہیں ہے جن کا کام ہی رات کو کام کرنا ہے, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو, ہاں آپ نے سونا ہے, آپ 9 بجے نہیں تو 10 بجے نہیں, چلو 11 بجے سو جاؤ آپ. لیکن رات کی جو 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس پہ بھی کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے یہ. یہ 3-4 بجے کو ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہارمون سیکریٹس ہوتے ہیں. ہم جب ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں نا, میکسیمم ہارٹ اٹیکس اور جو فالج ہیں نا وہ اس ٹائم پہ ہوتے ہیں. ہماری جب رات کو ڈیوٹی لگی ہوتی تھی نا ایمرجنسیز میں, تو بابے آ رہے ہوتے تھے کہ جی انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہر رات کا, دن کے پہر کا نا ہاسپٹلس کے اندر ٹائم ہوتا ہے کہ اس نام کیا ہے. مثال کے طور پہ کھانا کھانے کے بعد کا جو ٹائم ہے نا, تو اس کے بعد اکثر پیٹ کی بیماریوں کے لوگ آیا کرتے تھے. تو یہ جو صبح کا ٹائم ہے, اٹس اے کوالٹی ٹائم, تو اس کو آپ ضائع نہ کرو. اور آپ تو چلو نوجوان ہو وہ کر لو گے, بڑی عمر کے لوگوں کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. پھر آ جاتی ہے کہ آپ, یہ نیند ہو گئی, پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی خوراک. خوراک کے اندر تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے, میں لمبی چوڑی بات ہی نہیں کروں گا, صرف ایک بات کروں گا, ہائیڈریشن پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ کو پیاس لگنے سے پہلے پانی پینا چاہیے. اس کی میں ایک کروڈ سی مثال دے رہا ہوں. آپ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں, تو گاڑی میں جب انجن آئل کم ہوتا ہے تو ایک بتی جلتی ہے. آپ اس بتی کے جلنے کا انتظار نہیں کرتے کہ بتی جلنے کے بعد تو نقصان شروع ہو جاتا ہے. تو جب پیاس لگتی ہے تو اس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا. بھلے 5 منٹ بعد ہی آپ ایک گلاس پانی پی لیں یا 10 منٹ کے بعد آپ پی لیں, نقصان ہونا شروع ہو گیا آپ کا. سو اف یو ریئلی وانٹ کہ مجھے نقصان نہ ہو, تو آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے سیکٹرز ہوتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے آفسز ہوتے ہیں, یا ان کے اندر نا جگہ جگہوں پہ پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, گزرتے ہوئے چلو پانی پی لیا, جوس پی لیا, یہ پی لیا. تو ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جو بندہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا, ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے جو آدمی, اس کے اندر وہ جو کیپیسٹی ہے اسٹریس کی وہ بہت بہتر ہوتی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اچھا, تیسری چیز ہو گئی کہ اگین وہ غذائیں جن کے بعد آپ کی باڈی کو یا آپ کے اس ڈبے کو برے میسیجز جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایسی بہت تلی ہوئی چیزیں کھا لیں, مطلب ونس ان اے وائل اٹ از اوکے, آپ وہ بھی کھائیں, سری پائی بھی کھائیں, آپ کباب بھی کھائیں, بارکیو بھی کھائیں. لیکن اف یو میک اے ہیبٹ آف ایٹنگ اٹ آل دا ٹائم, اور اگر آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, تو ایسیڈیٹی آپ کا صرف پیٹ خراب نہیں کر رہی یا آپ کو ہارٹ برن نہیں کر رہی. آپ خود سوچ لینا کہ اگر آپ کو گندے ڈکار آ رہے ہوں اور آپ کو ہارٹ برن ہو رہا ہو, تو آپ کو کچھ کام کرنے بھی دل آئے گا, آپ کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی. سو بہت سی چیزوں میں سے میں ان 3 چیزوں کو اہمیت دیتا ہوں جو غذا کے حوالے سے آ جاتی ہے. اگلی چیز ایکسرسائز. اب اس پہ بھی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, بٹ آئی ول گیو یو اونلی 2 or 3 ٹپس. یاد رکھیں, ایکسرسائز جب آپ کریں تو آپ کو اس ایکسرسائز کا فائدہ ہوتا ہے جس میں مزہ آتا ہے. میں جب کلینک میں آتی ہیں نا لڑکیاں, خاص طور پہ عورتیں, تو میں کہتا ہوں ایکسرسائز کرو, تو ڈاکٹر صاحب اسی تو سارا دن جھاڑو مار دیاں تو اے کرتی ہیں, تو اس تو وڈی کی ایکسرسائز. دس از ناٹ ایکسرسائز, دس از فٹیگ. یہ فٹیگ ہے. ایکسرسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت باندھیں پہلے. اگر واک کرنی ہے تو میں جوتے پہنوں گی یا پہنوں گا, میں واک پہ جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, یہ دیکھو میں گاڑی میں بیٹھا, یہ میں پارک میں پہنچا, یہ میں نے چلنا شروع کیا, یہ میں نے اوروں کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی واک کر رہے ہیں, میں نے آج ایک پورا راؤنڈ کر لیا, کل میں 1.5 راؤنڈ کروں گا.
یہ جو تھاٹس ہوتے ہیں نا، یہ ریلیز فنومینا ہے، یہ اس کیپیسٹی وہ جو آپ کی ہے نا اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی باڈی میں انڈورفن سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ دس ول میک یو. اچھا اسی طرح آپ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ملازموں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں. میں نے اپنے گھر میں نا، ابھی نہیں پہلے میں یہاں پہ جیور میں تھا، تو صبح دفتر جانے سے پہلے نا تو میں نے ایک پول ٹیبل رکھا ہوا تھا، اور صبح جو میرا ڈرائیور تھا اس کو میں نے کہنا یار 2 گیمیں لگاتے ہیں. تو مجھے پتہ تھا میں اس سے اچھا کھیلتا ہوں، اور کوئی تگڑا جو کھیلنے والا ہے اس کو میں صبح کے ٹائم اس کا کھیلتا بھی نہیں تھا، تو اس کے ساتھ میں نے کھیلنا. اور اب وہ جو تھا نا، میں زیادہ چل پھر تو سکتا نہیں ہوں، تو ٹیبل کے ارد گرد شاٹیں واٹیں مارنی، پھر جیت بھی جانا ظاہر ہے، اور اس کے بعد ایسا ونر میں دفتر جایا کرتا تھا. تو پورا دن میرا زبردست لگتا تھا. تو ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ اپنا میں کھیل رہا تھا تو میرا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا پاپا، اس کو کہا اوے ہٹ، میں کھیلتا ہوں، تو اس نے مجھے ہرا دیا. سو دیٹ ڈے واز لٹل آف. سو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ جو ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے اس میں ایک لفظ میں استعمال کر دیتا ہوں، فیسٹیوٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اٹ شوڈ بی اے فیسٹیو ایکسرسائز، بیسکلی دیٹ از گڈ فار یو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریلیز کر رہی ہوتی ہیں آپ کے فزیکل فینومیناز کو. اب آ جاتے ہیں مینٹل پہ، کہ ذہنی طور پہ اسٹرانگ، اسٹریس سے بچنے کے لیے کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب ذہنی طور پہ دیکھیے، اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے، سب نہیں، 1-2-4 ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے دل کی بات آپ کر سکیں اور دل کی ساری باتیں کر سکیں. ایک ماں کی ایک بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں آپس میں، سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں. بٹ دیر مسٹ بی somebody جس کے سامنے آپ کھل کے ہر بات کر سکیں، کیونکہ ہمارا جھکا ہوتا ہے نا، مطلب there are so many things which I can't discuss with my wife or with somebody. تو اس لیے 2-3 لوگ ہونے چاہیے. ہمارے ایک مطلب مذاق ہی ہے، پروفیسر ہوا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے دیکھنا نا کوئی ٹینشن والے آئے تو اس نے کہنا بی اترا تو انج کر اے دوائی کھا تے ادھا گھنٹہ غیبت سیشن لایا کر. اس نے کہا تو ادھا گھنٹہ غیبت سیشن لایا کر، تیری ساری بیماری دور ہو جانی ہے. کیونکہ یہ بھی ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے نا، کیونکہ ہم یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہم اپنے بچے کے پاس ہونے پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے رشتہ داروں کے بچے کے فیل ہونے پہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی not all of us, مطلب there are always exceptions. تو اس لیے آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ریلیز کریں. میں جاپان میں تھا تو ایک ٹریننگ کورس پہ میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اوساکا ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی. تو اس فیکٹری میں وہ مینجمنٹ آف اسٹریس کے حوالے سے ہمیں لے کے گئے. تو ان کا جی اس فیکٹری میں ہم نے آپ کو کچھ نہیں دکھانا، صرف ایک کمرہ دکھانا ہے آپ کو. تو میرے دکھائیں. تو اس کمرے میں جب ہم گئے تو اس کمرے میں نا ایک بت کھڑا ہوا تھا اور 12 چہرے لگے ہوئے تھے ایک طرف، اور 3-4 ڈنڈے پڑے ہوئے تھے ایک طرف. تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جب مینیجر تنگ کرتا ہے نا ملازموں کو، تو اب وہ مکے تو مار نہیں سکتے، اس کو گالیاں دے نہیں سکتے، وہ نکال دیں گے، ہم ادھر بھیج دیتے ہیں. وہ پھر اپنے مینیجر کا چہرہ اٹھاتا ہے، اس بت کے اوپر لگاتا ہے، مرضی کا ڈنڈا اٹھاتا ہے تے انہوں مار مار کے کہتا ہے کئی دفعہ ساڈا بت بھی بن دیتے، تو ہمیں جو ہے نا ہر دوسرے تیسرے ہفتے نیا بت لانا پڑتا ہے. بٹ دیٹ از ون وے
آف ریلیزنگ یور ٹینشن. اور یہ آپ دیکھیں اگین میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, انڈیویجولی بھی اور ایسا گروپ, یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے, ان کو بھی ریلیز کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں. کبھی اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس لیے مینٹل ہیلتھ کے لیے دیز ٹو تھنگس آر امپورٹنٹ. اور اب ہم آ جاتے ہیں اسپرچل ہیلتھ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اسپرچل ہیلتھ کے لیے دیکھیے, یہ آپ کا اور اللہ کا ایک رشتہ ہے, اس میں دوسرا آدمی آ ہی نہیں سکتا. اور اگر اس سے اور سائنٹیفکلی آپ بڑھ کے دیکھو تو یہ اسپرچل ریلیشن شپ کا آپ کا اور اس کائنات کا رابطہ ہے. یہ پوری جو اللہ کی کریشن ہے اور جو کریٹر ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ روحانیات میں آتا ہے. اگر آپ روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں, اگین یہ میری ناقص رائے ہے, تو آپ کبھی صبح چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کے اللہ کی تعریف کیا کریں. کبھی درختوں پہ لگے ہوئے پتوں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ کی تعریف کیا کرے. کبھی اڑتی ہوئی تتلیوں کو اور پرندوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا کرے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ پہ جب بھی کوئی دیکھیے, ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص آیا اور وہ گزرا, تو اس نے سلام کیا. آپ نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی بہت اچھا ہے, بہت خوش ہوں. جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتے ہیں تو صبر کر لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دیتے ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں. تو آپ کا منہ لال ہو گیا غصے سے, اور آپ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بغداد کے کتے بھی یہی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کو بھی ہڈی ڈال دو تو شکر خوش ہو جاتے ہیں, نہ ڈالو تو بھونگ مانگ کے صبر کر جاتے ہیں. مومن کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تکلیف دے تو شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ تکلیف دے تو شکر ادا کرو, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی عنایت کرتا ہے تو صبر کرو. یہ نہیں کہ اگر آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو تو موٹر سائیکل والے کو حقارت سے دیکھو, یہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر تکلیف دیتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے بڑی تکلیف سے بچا کے چلو مجھے چھوٹی دے دی. اور یہ میں روز دیکھتا ہوں اپنی کلینک میں, اور پھر میں ان کو بتاتا ہوں. تو روحانی طور پہ اگر یعنی دیکھیے, کئی دفعہ مجھے گوروں سے کبھی میری ڈسکشن ہوتی تھی, ویسے ہی کبھی مذہب پہ بات ہو جاتی تھی. وہ جو قرآن کو اور جو ہمارے مذہب کو تھوڑا بہت جانتے تھے, سمجھتے تھے, تو انہوں نے کہنا کہ جی آپ کے مذہب میں جو ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا بہت ذکر ملتا ہے. تو میں نے کہا یہ ذکر ہمیں روحانی طور پہ اسٹرانگ کرنے کی, ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے نا کہ کوئی ہے ہمارا. گلی میں کھیلنے ہوئے والے ایک بچے کو بھی پتہ ہونا کہ بڑا بھائی گھر میں پڑا ہے, میری لڑائی ہوئی تو آ جائے گا. تو جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کو, تو روحانی طور پہ مضبوط ہونے کا جو میرا, اور یعنی پورے سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے, تو میں یہ ٹپس دے رہا ہوں آپ کو سمپلی کہ دس از ہاؤ آئی فیل دیٹ اف یو وانٹ ٹو ہیو, تو یہ آپ کر کے دیکھا کریں. چاہے وہ رات کو چاندنی کو یو مسٹ سی, یہ نظارے دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو جو ہے نا اس کی جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہیں یہ چیزیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کو اگر سٹریس ہو تو آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھو, اور آپ دیکھنا کہ وہ آپ کا سٹریس کم ہوگا. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک میں ایکسرسائز آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ ایکسرسائز آپ میرے ساتھ ابھی کریں, اور وہ کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ تھوڑا بہت ریلیکس ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو یوگا کہہ لو, آپ اس کو ہپنوٹزم کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو آپ اس کو, آئی مین دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, بٹ واٹ از امپورٹنٹ از ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اب مثال کے طور پہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر آپ اس کو کریے گا کہ آپ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے,
اور جب میں آپ سے کہوں گا 1 2 3 تو آپ آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لیں گے، لیکن آپ ساتھ میں یہ محسوس کریں گے کہ یہ سانس دیکھیں میری ناک سے گزرتا ہوا، میری رگوں سے ہوتا ہوا یہ میرے پھپھڑوں میں چلا گیا ہے، اور پھر آپ کہیں گے اچھا اب یہ میرے پھپھڑوں سے باہر آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے، یہ باہر آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ بس اتنا کرنا ہے، اٹ ول ٹیک یو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سو ہم سب ابھی 1 2 3 پہ آئیز کلوز کر کے تو لمبا سانس لیں گے اور اس کو محسوس کریں گے. 1 2 3. جی کچھ تھوڑا سا سکون آیا، ہلکا سا، ٹھیک ہے نا؟ دس از دس از بیسکلی جو ہے نا ہماری عبادات میں یہ ہونا چاہیے، ہماری نماز میں یہ فوکس ہونا چاہیے. آپ پھر دیکھیں کتنا سکون آتا ہے. مطلب یہ تو ایک دنیاوی چھوٹا سا کام تھا نا، ہماری اگر عبادات میں یہ فوکس ہونا چاہیے تو آپ کسی چیز کو بھی فوکس کرنا شروع کر دیں گے نا تو اس سے آپ کی ٹینشن جو ہوتی ہے، تو یہ آپ کبھی کبھار کبھی بھی جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے اوور ورک کیا یا اوور اسٹریچ ہوئے آپ، تو آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ یو فیل بیٹر. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگین اس کا بھی تعلق ہماری عبادات سے ہے، لیکن اس پوسچر میں آپ سجدے کی پوسچر میں جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ سجدے کی پوسچر میں جاتے ہیں نا تو میکسیمم بلڈ سرکولیشن آپ کے برین میں آتی ہے. آپ کے جو پاؤں ہوتے ہیں اس کے ٹینڈن، آپ کے گھٹنوں کے ٹینڈن، آپ کے ہپ کے ٹینڈن، آپ کے شولڈرز کے ٹینڈنز مسلز، آپ کے ایلبو کے، آپ کے ہاتھ کے، یہ سارے اسٹریچ ہوتے ہیں with maximum inflow of blood to your brain. اور اس میں کتنی بڑی بات آ جائے گی کہ جب اس سجدے کو آپ نماز میں لمبا کر دیں، نہیں، اور اس کے ساتھ آپ فوکس کر لیں. دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. یوگا کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ تو ہندو کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز وتھ کنسنٹریشن از یوگا. آپ بھلے جیسے مرضی آپ یہ ہاتھ رکھ لیں، آپ کوئی پوزیشن بنا کے دیکھ لیں، لیکن بیسک فلاسفی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک آئی ول سمرائز دا ہول تھنگ بائی سیئنگ فیو تھنگس. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، نمبر 1 اس دنیا میں اسٹریس بہت ضروری ہے. اوور اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. اوور اسٹریس ہونے کے لیے کچھ انوائرمنٹ کے فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. بھلے اپنے لباس کا خیال رکھنا، اپنی ٹرانسپورٹ کا خیال رکھنا. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کو شک پڑ گیا کہ جی ٹائر میرا پنچر نہ ہو جائے، یہ پنچر ہو گیا. اب وہ سارا اسٹریس میں، جتنا آپ نے یہاں سے اسلام آباد تک جانا اسٹریس میں گزرو گیا. تو جتنی چیزیں زندگی میں آپ کو آدھا گھنٹہ ضائع کر دیں لیکن اسٹریس آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس، اب آپ چوروں کی طرح گاڑی چلا رہے ہیں اور پولیس دیکھی ادھر نہیں، اب آپ کہتے ہو میں پڑھا لکھا شریف آدمی، وہ کہے گا جی تھوڑے کو لائسنس نہیں ہے، تو لائسنس بنا کے رکھو اپنا. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ریلیز کرنا ہے، پلیز میک شور اپنی ڈگریاں، اپنی فوٹو کاپیز، اپنے پاسپورٹس، اپنے چیزیں، یہ ساری ترتیب زندگی میں پیدا کریں. اب تو آپ دیکھ لو سٹریسز آپ کے ختم ہو جائیں گے. آپ امتحان دینے جا رہے ہوتے ہو، وہ آپ کا وہ جو ہوتا ہے کارڈ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں رکھا ہوتا ہے، وہ سٹریس کدھر گیا، آپ کا سارا پرچہ خراب ہو جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک انوائرمنٹلی. دین یور باڈی کیپیسٹی، یو ہیو ٹو بلڈ یور باڈی کیپیسٹی. وہ میں نے آپ کو نیند اینڈ خوراک اینڈ ساری چیزوں کو. دین ٹریٹ یور باڈی اف دیر از اے ڈیفیکٹ، وہ اس طرح آپ کا پورا ہوتا ہے. دین ہیو اے گڈ مائنڈ.
نو نیڈ ٹو لسن ٹو اننیسیسری نیگیٹو. ہماری جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، یا پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں، تو نیگیٹو ایموشن سے دور رہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. میں آئی واز ہیڈنگ اے ڈپارٹمنٹ، تو میرا ایک مینیجر تھا، تو اس نے کیا کرنا کہ آتے ساتھ جب میں آتا نا، سر اے 8:10 تے آیا سی، اے 8:15 تے آیا سی، اے آدھا گھنٹہ لیٹ آیا سی. اب وہ 5-6 بندوں کی اس نے شکایتیں لگانی، آپ کا موڈ خراب ہو جانا. ایک دن میں نے اس کو بلایا، تو میں نے اس کو بلا کے کہا، میں نے کہا یار آج کے بعد یہاں پہ بورڈ لگا دو کہ سارے لوگ آئے ہی 9 بجے کریں. مجھے کام چاہیے، مجھے ان کی حاضری اس ٹائم پہ نہیں چاہیے. جب آپ پروڈکشن یونٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ ایک آدمی کتنا جلدی آئے، بھائی وہ کام کیا کہ نہیں کیا اس نے. تو نیگیٹو لوگوں کو اوائڈ کرے اور اسپرچولی ان چیزوں کا دھیان رکھے. تو یہ جو سٹریس ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے. باقی لاکھ کوئی لیکچر دے دے آپ کو، لاکھ آپ کو سمجھا دے، کچھ چیزیں جبلتاً آپ کے اندر ہوتی ہیں، وہ چینج نہیں ہوتی. کیونکہ جو جبلت ہے وہ ایک صورت میں چینج ہو سکتی ہے، جب آپ کے دماغ کے اندر واقعی کوئی دھماکہ ہو تو. اور اس دھماکے سے مطلب ہوتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو تو وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے. ورنہ آپ سنتے رہتے ہو، کچھ چیزوں پہ آپ عمل بھی کر لیتے ہو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اگر 10 باتیں کسی نے بتائیں، 3 پہ بھی عمل کر لیا یا کم سے کم ہمیں سمجھ آ گئیں، تو اٹ از ایز گڈ ایز ایٹ لیسٹ ہیونگ نون سم تھنگ. تھینک یو ویری مچ.